اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اوقنس اسلامک ٹی وی۔ شعبان المعظم کا مقدس مہینہ اپنا بہترین سفر کر رہا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو اس ماہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے مانگے اور توبہ کرے سچے دل سے، تاکہ رمضان المبارک میں جب داخل ہو تو گناہوں سے پاک ہو، اور پھر اس کی برکات سے اور اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے صحیح معنی میں فیض یاب ہو سکے۔ 15 شعبان المعظم کا دن۔ 15 شعبان المعظم کا دن ہمارے 12ویں امام حضرت امام حجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام آخر الزمان امام مہدی صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، بابرکت دن ہے۔ اپنے زمانے کے امام کے ولادت کے حوالے سے بہت ہی متوجہ کرنے والا دن ہے کہ آج بھی پردہ غیبت میں ہمارے امام موجود ہیں، ہمارے وقت کے امام موجود ہیں۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی رکاوٹ ہو، جو بھی آپ حضرات کو مشکل پیش آئے تو امام زمانہ علیہ السلام کو پکاریے، مناجات کیجیے، انشاءاللہ پردہ غیبت سے مدد فرمائیں گے۔ لہذا آج کے دن ہماری بہت بڑی عید ہے، یہ 15 شعبان المعظم عید ہے، اور اس عید کو آپ نے خوش ہونا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، مبارکباد دینی ہے، دوسرے کو گلے ملنا ہے، صدقہ نکالنا ہے، غرباء و مساکین یتامہ کو دیکھنا ہے۔ یہ سارے کے سارے مسائل 15 شعبان المعظم کو، یعنی یہ سارے امور تو ویسے اپنی استطاعت کے مطابق سال کے 12 مہینوں میں سے کسی بھی دن ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خاص یوم ہے، یوم امام زمانہ ہے، آمد یوم امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ بس آج کے دن کوئی مومن جہاں بھی ہو، جس جگہ پہ ہو، جس شہر میں ہو یا جس ملک میں ہو، اس مومن کو چاہیے کہ جس وقت بھی یہ دن حاصل ہو جائے اسے، اس دن کو وہ زیارت امام زمانہ علیہ السلام ضرور پڑھے۔ کہ آج کے دن یعنی 15 شعبان المعظم کے دن زیارت امام زمانہ علیہ السلام، زیارت امام مہدی علیہ السلام پڑھنا مستحب ہے، اور ضروری ہے کہ زیارت پڑھتے وقت آپ کے جلد ظہور کی دعا مانگیں تاکہ آپ کا ظہور ہو جائے۔ سامرا کے سرتاب میں آپ کی زیارت پڑھنے کی زیادہ تاکید کی آئی ہے، لیکن اگر کوئی سامرا نہیں جا سکتا، ظاہر ہے کہ بہت ساری مجبوریاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، پاکستان سے سامرا کی طرف یعنی عراق کی طرف جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس سال اگر آپ میں سے جو نہیں گئے اور جانا چاہتے ہیں اور دلی تمنا ہے ان کی، تو 15 شعبان المعظم کو وہ زیارت امام زمانہ پڑھیں، اور یہ اپنے امام سے التجا کریں کہ اے میرے امام زمانہ، اے میرے وقت کے امام، میرے لیے آپ اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ مجھے وہاں کی زیارتوں سے مشرف ہو، اور سامرا کے سرتاب کے اندر کھڑے ہو کر 15 شعبان کی میں یہ زیارت پڑھوں، میری خواہش ہے
یہ دعا ضرور مانگیں، کیونکہ سرتاب کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں آپ کے ظہور کا یہ یقینی مقام ہے، اور آپ ہی ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جبکہ وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، اور عادلانہ نظام آپ ہی کی حکومت میں ہوگا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ جو بھی حاکم ہوتے ہیں وہ ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک مربی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو حاکم جب بھی حکومت کرے تو سب سے اپنی رعایا میں سب سے کمزور آدمی کو دیکھ کر حکومت کرے، سب سے غریب و مسکین کو دیکھ کر حکومت کرے۔ اس کا طرز حکومت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، لیکن دور حاضر میں ایسا نظر نہیں آتا، نہ ہی کوئی ایسا وزیر ہے، نہ کوئی ایسا مشیر ہے، نہ کوئی ایسا حاکم ہے۔ بس کیا کہا جائے، کس کو کہا جائے، کہاں رویا جائے، کہاں پیٹا جائے، کہاں احتجاج کیا جائے، بہرحال ظلم کے خلاف احتجاج کرنا، ظلم کے خلاف بولنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور کوشش کرتے رہنا، جدوجہد کرتے رہنا، یہ انسان کا خاصہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں متواتر طور پہ ظلم ہو رہا ہے اور سارے کے سارے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، تو ایسا مظلوم بھی جہنم کی وادی میں جلنے والا ہوگا کہ جن لوگوں پہ ظلم ہوتا رہا اور وہ خاموشی سے سہتے رہے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ لہذا اس وقت اس ملک میں جو ہو رہا ہے اور کس انداز میں لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور لوگوں کو ایک مجبور بے بس کر دیا گیا اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو، بلکہ اس ملک میں رہنے والے ہر فرد کو جدوجہد کرنی ہوگی، اور جو یہاں کے بیروپیے ہیں، جو یہاں کے لٹیرے ہیں، یہاں کے جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، اور تیسرا عنصر جو ہے وہ ملازم کا ہے، ان تمام کو ایک طرف دھکیلنا ہوگا اور بڑی حکمت عملی سے اور بڑی فہم و فراست سے اور اپنی طاقت کو بڑی حکمت سے استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ ضروری امر ہے۔ بہرحال قرآن کا حکم ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا اور وحدت و اتحاد کے لیے کام کرنا، یہ حکم قرآن ہے۔ اختلافات ضرور ہے، اختلافات کو بیان بھی ہوتے رہنا چاہیے، لیکن اس پہ قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے، اس پہ جو ایک ایسا فیاض کا سلسلہ ہے وہ حالانکہ وہ بوگس سسٹم ہوتا ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیان کریں، علمی جواب ایک دوسرے کو دے، شائستہ انداز میں، اچھے انداز میں، پیارے انداز میں، اس سے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص، کتنے مکاتب فکر کے لوگ ہیں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، ظاہر ہے کہ اختلاف باعث رحمت ہوتا ہے، آگے جا کے ایک اچھا نتیجہ اس سے ثابت ہوتا ہے، لیکن ہم نے اختلافات کو افتراقات میں تبدیل کر دیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان اختلافات کو افتراقات میں تبدیل کرنے والوں نے تبدیل کر دیا اور مخصوص ملاؤں کو خرید کر پاکستان کے اندر ایک ایسی نجاست و غلاظت کا بازار گرم کیا گیا ہے، لیکن الحمدللہ بڑی حکمت عملی سے ہمارے قائدین نے کام لیا اور اس کے نتیجے میں جو غلاظت اور نجاست اور بکنے والے لوگ تھے وہ آج ایک گندی نالی کے اندر موجود ہیں اور ہم مین سٹریم میں موجود ہیں۔ ہمارا ہر حوالے سے مثبت
किरदार रहा है और इंशाअल्लाह रहेगा। इसलिए नहीं कि कोई कमजोरी है, इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है और अली इब्न अबी तालिब का हुक्म है कि इत्तेहाद व वहदत कायम करो, लोगों की मुश्किलात को हल करो, लोगों के काम आओ और एक उम्मत वाहिदा बनकर रहो, ताकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा कुछ बिगाड़ न सकें और तुम दुश्मनों पे हमेशा गालिब रहो और तुम्हारे दुश्मन हमेशा मगलूब रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।